کہ اللہ تبارک و تعالی ان والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا، سر پر ان کے ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک دمک دیکھ کر کے، جس کی حیت کو دیکھ کر کے، جس کی کیفیت کو دیکھ کر کے دنیا والے اندازہ کر لیں گے کہ اس کی اولاد میں حافظ ہے، اس کی اولاد میں کوئی بچہ عالم کتاب و سنت کی تعلیم کو سیکھا ہے، اس علم کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ اللہ ایسے انسان کے درجات کو بلند کرے گا اللہ، کہ اللہ کی ساری نعمتیں جتنی اس دنیا میں مخلوقات ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، واہل السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، یہ ساری مخلوقات حتی النملہ، یہاں تک کہ چونٹی اور حوت مچھلیاں اس آدمی کے لیے، اس انسان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ جس نے دین کا علم حاصل کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ ہمارے درمیان علماء موجود ہوتے ہیں، مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم 2 قدم چل کر کے اپنے گھر سے مسجد نہیں پہنچتے، علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے، ہم مدارس کی طرف اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ تو یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے کہ جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلام کے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، اسلام کی عفت ناک خواتین، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس خالق و مالک نے ہم تمام کو پیدا فرمایا، نیز اسی رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، جس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر سی حمد کے بعد اللہ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں جن کا تعلق علم سے ہے، جن کا تعلق اس علم سے ہے جو فانی نہیں ہے، اس علم سے ہے جو منزل من اللہ ہے، اس علم سے ان آیات کا تعلق ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ وہ علم ہے علم دین، وہ ایسا علم ہے جسے ہم شریعت کا علم کہتے ہیں، جسے ہم پاکیزہ علم کہتے ہیں۔ انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالی انہی پاکیزہ علوم کے ساتھ، انہی اللہ کے احکامات کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیا، جس کو لے کر کے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشاں ہوا کرتے تھے، لوگوں کی ہدایت کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یہ وحی علم ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس موضوع کا انتخاب کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر رمضان المبارک کے اختتام کے بعد شوال جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہمارے مدارس، جامعات کھل جاتے ہیں، نئے ایڈمیشن اور فارم بھرے جاتے ہیں، اور معصوم طلبہ، معصوم بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدارس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں، جو بالکل کمسین ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لخت جگر نور نظر ہونے کے باوجود بھی
اپنے گھروں کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر کی ناز و نعمتوں کو، اپنے گھر کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر مدارس کا رخ کرتے ہیں، اور وہ مدارس اپنے دامن کے اندر ان معصوم بچوں کو سموہ لیتا ہے، اور ان معصوموں کو تراشتے تراشتے جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو الحمدللہ قوم و ملت کے سامنے یہ مدارس ان معصوموں کو تراش کر قوم کے سامنے ایک عالم، ایک حافظ، ایک دائی، ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ کو عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا مدارس کا احسان ہے۔ یقیناً یہ احسان اس امت پر مدارس کا ایسا ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور یقین جانیے، جو والدین اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے، اپنی گودوں سے اپنی مائیں اپنے بچوں کو جو الگ کر رہی ہے، یقین جانیے یہ ایسا ثمرہ ہے، یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت کی شکل میں عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا، سر پر ان کے ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک دمک دیکھ کر کے، جس کی حیت کو دیکھ کر کے، جس کی کیفیت کو دیکھ کر کے دنیا والے اندازہ کر لیں گے کہ اس کی اولاد میں حافظ ہے، اس کی اولاد میں کوئی بچہ عالم بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تکریم میں، اس کی تعظیم میں، اس کی عزت میں تاج اسے پہنایا ہوا۔ تو یقین جانیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کسی والدین کی تعظیم کریں گے، کسی والدین کی عزت افزائی کریں گے، تو وہ ایسے والدین ہوں گے جن کی اولاد مدارس میں زیر تعلیم ہے، ایسے والدین ہوں گی جنہوں نے اپنے گوشے پارہ گوشے کو، جگر پاروں کو مدارس کے اندر بھیجا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں چھوڑا ہے۔ تو یقین جانیے دینی تعلیم کی اہمیت، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اسی کے پیش نظر میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا کہ دینی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، دینی مدارس کی کیا اہمیت ہے۔ سامعین گرامی قدر، دینی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین کی تعلیم کا حصول ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر بہت ساری چیزوں کو فرض قرار دیا، ویسے ہی ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ جیسا کہ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ دین کا علم جاننا، دین کا علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروا دیں اور ہم دین سے کورے رہ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا پھر ہم نے اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں ڈالا، دین کی تعلیم نہیں دی اور ہم بھی دین کی تعلیم سے دور ہیں، تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بلکہ ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، عقائد کو سمجھے، دین کے احکامات کو سمجھے، حلال و حرام کو جانے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد من العلم، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر مسلمان پر دین کا علم جو فرض کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہر کوئی عالم دین بن جائے؟ کیا ہر کوئی حافظ قرآن بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی عالم اسلام میں، اسلام کا جو عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، وہ بن جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بقدر ضرورت اس پر جو علم حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ والعلم بوحدانیتہ، اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل کیا جائے، اللہ کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کے اسماء کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کیا ہے، اس کی توحید کو جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، ہم اس رب کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں اتنا جان لے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو اپنی ذات سے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت میں بیان کی ہیں، ان باتوں کو، ان چیزوں کو جان لینا، سیکھ لینا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ توحید کا علم سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے، ہر کسی کو اللہ کی وحدانیت کو جاننا یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم اللہ کی وحدانیت کو نہ جانیں، جب تک ہم اللہ کی ربوبیت کو نہ جانیں، اس کے اسماء و صفات کو نہ جانیں، اس کی الوہیت کو نہ جانیں، تو یقین جانیے ہماری عبادات میں وہ اتمام نہیں ہوگا، ہماری عبادات میں وہ چاشنی نہیں ہوگی، وہ مزہ اور لذت نہیں ہوگی جو ایک اللہ کی وحدانیت کو جاننے والے کی عبادات میں ہے۔ جو اللہ کو جان کر کے عبادت کر رہا ہے اس انسان میں، اور جو اللہ کو نہیں جان کر کے عبادت کر رہا ہے اس انسان میں، دونوں کی عبادت میں بڑا فرق ہوگا، کیونکہ جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے صفات کو جانتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو جانتا ہے، اللہ کے افعال کو جانتا ہے، اللہ کے جو مضبوط احکام ہے انہیں جانتا ہے، یقین جانیے جب وہ عبادت کرے گا تو سارا منظر اللہ کی وحدانیت کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وہ اللہ کو جان رہا ہوگا کہ میں جس کے لیے رکوع کر رہا ہوں، جس کے لیے میں قیام کرتا ہوں، جس کے لیے میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، جس کے سامنے میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہوں، وہ کوئی معمولی رب نہیں ہے، وہ کوئی ایسا ویسا رب نہیں ہے، بلکہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب یہ یقین کے ساتھ، اس علم کے ساتھ وہ دعائیں کرے گا، عبادت کرے گا، تو یقین جانیے اس میں بڑی لذت اور چاشنی ہوگی، اور یہ انسان کو اللہ کے یہاں باعزت بناتی ہے۔ محترم سامعین کرام، تو امام طیبی فرماتے ہیں بوحدانیتہ ونبوت رسولہ کیفیت الصلاۃ، اللہ کی نبوت کا، اللہ کے رسولوں کی نبوت کا علم حاصل کرنا، اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل کرنا، اور رسولوں کی نبوت کا، جو اللہ تبارک و تعالی نے جسے نبی بنا کر کے، نبوت عطا کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا، رسولوں کو بھیجا، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، سیرت کو پڑھنا، اس کو جاننا، اللہ کے رسول کی جو بتائی ہوئی سنتیں ہیں، جو احکام ہیں، جیسا آپ نے قرآن کو سمجھایا ہے، قرآن کی جیسے آپ نے تشریح کی ہے، احکام بیان کیے ہیں، ان احکامات کو جاننا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، کہ اس کے بعد اس دنیا میں قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور آپ کے احکامات، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی بتائی ہوئی شریعت، آپ پر نازل ہونے والا قرآن آخری قرآن ہے، یہ آخری شریعت ہے۔ اب اس کے بعد اس دنیا میں کوئی شریعت نہیں، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب کا نزول نہیں، اب اس کے بعد اس دنیا میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ ان باتوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے۔
ایسے ہی ہمیں نمازوں سے متعلق، حلال و حرام سے متعلق کچھ چیزوں کو جان لینا یہ ضروری ہے اور واجب۔ تو محترم سامعین کرام، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کئی فضائل اس کے بیان کیے، کئی ایسے فضائل، ایسے برکات، ایسے احکام بیان کیے جسے سن کر کے، جسے پڑھ کر کے انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ سنن نبی داؤد کے اندر اس روایت کو بیان کیا امام ابو داؤد نے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، جس طریقے سے دنیا کے اندر والدین، آبا و اجداد اپنی نسل کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے وراثت چھوڑ جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اس وراثت سے ہماری اولاد فائدہ اٹھائے، ہماری اس وراثت کو لے کر کے ہماری اولاد اپنی زندگی کو صحیح گزارے، اس دنیاوی زندگی میں کوئی مشکل اور پریشانی ان کے نہ ہو۔ اس مقصد کے تحت جیسے والدین وراثت چھوڑتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر وراثت چھوڑتے ہیں۔ انبیاء بھی اپنی وراثتیں چھوڑتے ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء بھی اپنی وراثت چھوڑتے ہیں، لیکن انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتے، مال و دولت نہیں ہوتا کہ مال و دولت انبیاء چھوڑ جائیں اور اسے امت لے کر کے فائدہ اٹھائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انبیاء درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انبیاء اس دنیا کے اندر علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ کس چیز کی؟ علم دین کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء جو علم کی وراثت چھوڑے جا رہے ہیں، اس میں جو آدمی جتنا حاصل کر لے، اس نے کیا کیا؟ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی نعمت کا حصہ اس نے حاصل کیا۔ جتنا علم حاصل کیا اتنا اس نے کیا کیا؟ خیر و بھلائی کو حاصل کیا۔ اس نے انبیاء کی وراثت کو اتنا حاصل کیا جو جتنا علم حاصل کر لیا۔ کتنی بڑی فضیلت! اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث بنیں، ہم انبیاء کی وراثت میں اپنا حصہ لگائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں، ہم اللہ کے رسول کی رسالت کا علم حاصل کریں، نمازوں کا علم حاصل کریں، حلال و حرام کو جانیں۔ اور بالخصوص جو علماء کرام ہوتے ہیں، الحمدللہ مدارس کے اندر انہیں اسی تمام چیزوں کی تعلیم دے کر کے نبیوں کا وارث بنایا جاتا ہے، انہیں نبیوں کا وارث بنایا جاتا ہے۔ معصوموں کو لے جا کر کے انہیں تراشا جاتا ہے، بڑی محنتیں کی جاتی ہیں، مشقتیں کی جاتی ہیں، کئی سال لگانے کے بعد وہ چھوٹا بچہ انبیاء کے وارث بننے کے لائق بن کر کے جوانی میں نبیوں کا وارث بن کے مدارس سے فارغ ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، علم دین انبیاء کرام چھوڑتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، چاہے مسجد آتا ہو، مدرسہ جاتا ہو، کسی عالم کے پاس جاتا ہو، کسی مفتی کے پاس جاتا ہو، جا کر کے دین کا صحیح علم حاصل کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جا کر کے علم حاصل کر رہا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ جتنی دوری وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا کر کے
طے کر رہا ہے، اللہ اتنا ہی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچئے بچے کہاں سے کہاں جاتے ہیں، ہندوستان کے کونوں سے کہیں رہ رہا ہے تو وہ کہیں جا کر کے پڑھ رہا ہوگا، دوسری جگہ رہتا ہے تو شمال سے جنوب جائے گا، جنوب سے شمال جائے گا۔ یہ علم کی اہمیت ہے، اور اس حدیث کی مصداق ہے کہ انسان اپنے بچوں کو، مسلمان اپنے بچوں کو علم دین کے لیے لمبے لمبے سفر طے کر کے مدارس کا رخ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے کہ جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان علماء موجود ہوتے ہیں، مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم 2 قدم چل کر کے اپنے گھر سے مسجد نہیں پہنچتے، علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے، ہم مدارس کی طرف اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ کتنی ہی بدبختی کی بات ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس حدیث سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو، اپنے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا لیں، اور علماء کی صحبت اختیار کریں، مساجد میں آئیں اور اول وقت میں آ کر کے علماء سے دین حاصل کریں۔ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے، بہرکہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء سے جڑیں اور مدارس و مساجد سے جڑیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصول علم کو خیر و بھلائی کی چیز بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین کا علم حاصل کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ جو انسان دین کا علم سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی عمر کیوں نہ ہوئی ہو، ایسے بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو بوڑھے ہو رہے ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، سارے کاروبار کے باوجود، ساری مجبوریوں اور پریشانی کے باوجود، اس زمانے میں جبکہ ہر کوئی اپنی مصروفیت میں کوشاں ہے، ہر کوئی اپنی مصروفیت میں لگا ہوا ہے، اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مساجد میں آتے ہیں، علماء سے قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں، دین کی اہم باتوں کو سیکھتے ہیں، عقیدہ سیکھ رہے ہیں، دروس میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ تو یقین جانیے یہ ارادہ کرنا، یہ سیکھنے کے لیے آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس آدمی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس آدمی کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کر لے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو جان لیجئے جسے اللہ نے دین کا علم سیکھنے کی توفیق دے دی، جو دین کا علم سیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے اللہ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے۔ دنیا میں ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے ساتھ اللہ کیا چاہتا ہے، ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم دین کے علم کو کتنی ترجیح دیتے ہیں۔ یقیناً دنیا کے علوم و فنون کو سیکھیں، دنیا کے ساری چیزوں کو آپ جانیں اور پڑھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس علم کو بھی حاصل کریں جس سے آپ کے درجات بلند ہوں، جس سے آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، جس سے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو، جس سے آپ کے ساتھ اللہ خیر و بھلائی کا ارادہ کر لیں۔ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان العلم النافع علامت علی سعادت العبد وان اللہ اراد به خیرا۔ بے شک جس انسان کو علم دین دیا گیا، دین کا علم جس آدمی جو سیکھ رہا ہے، یہ سعادت علی العبد، یہ بندے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بندے کے لیے کیا ہے؟ نیک بختی کی بات ہے، اور یہ طے ہے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیے ہوئے، اس کے ساتھ اللہ نے کیا ہے؟ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، یہ واضح بات ہو گئی ہے۔ ایسے ہی علم دین انسان کو اللہ کا قریب بناتا ہے، بہت قریب بناتا ہے۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر انسان کوئی مالدار ہے تو اس کا قریبی بننا چاہتا ہے، اس کے قریب پہنچنا چاہتا ہے،
کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی عہدیدار ہے، کوئی بڑی شہرت رکھتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے قریب جانے کو، اس کے نزدیک جانے کو بڑی اہمیت کی بات سمجھتا ہے، اور اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا قریبی بننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے سب سے زیادہ قریبی ہونے والا آدمی کون ہے؟ عبادہ العلماء، علم حاصل کرنے والے علماء کرام ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی ساری بچپنی کی زندگی اور جوانی اللہ کے علم حاصل کرنے میں لگا دی۔ جو علم حاصل کرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً جو اللہ کا علم حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جو اللہ کو سب سے زیادہ ڈرتا ہے یقیناً اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ اللہ کے احکامات کو جانے، اس کے صفات کو جانے، اس کے افعال کو جانے، اس کے احکام کو جانے۔ یہ جان کر کے جو آدمی عبادت کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اخشا واتقا، تقوی والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یہ فضیلت بیان کی گئی اس کی جو علم حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ علم انسان کو اللہ کے پاس قریبی اور متقی پرہیزگار بناتا ہے، اور جو آدمی متقی پرہیزگار ہے یقیناً وہ برائیوں سے بچا ہوا ہے، یقیناً وہ خباثتوں سے بچا ہوا ہے، یقیناً وہ حرام کاریوں سے بچا ہوا ہے، وہ حرام خوری سے بچا ہوا ہے۔ اور جس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں، جس کے پاس اللہ کا تقوی نہیں، جس کے پاس اللہ کا علم نہیں، وہ سب کچھ کے باوجود، ساری چیزوں کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا، برائیاں کرتا ہے، موقع ملنے پر حرام خوری کرتا ہے، موقع ملنے پر برائیاں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتلایا کہ یقیناً اہل علم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ تو علم کی اہمیت اور فضیلت تھی کہ دین کے علم کی یہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اب جو آدمی اس دین کو حاصل کر لے، اس دین کو حاصل کر لے، پڑھ لے، جان لے، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان مومنوں کے درجات کو بلند کرے گا، اہل ایمان کے درجات کو بلند کرے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنت کے اندر کئی درجات، جنت کے کئی درجات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان، ایسے فاصلے ہوں گے اور ایسے درجات ہوں گے جنت کے اندر۔ ان درجات میں جب مومن جنت میں پہنچ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد اس آدمی کے درجات کو، اس مومن کے درجات کو بلند کرے گا۔ اوت العلم، جسے علم دیا گیا، جو علم حاصل کر لیا ہے، جس نے اللہ کی شریعت کو جانا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم کو سیکھا ہے، اس علم کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، اللہ ایسے انسان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ تو یقین جانیے جس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دے، اس کے درجات کو کوئی کم کر سکتا ہے، کوئی اس کی عزت کو گھٹا سکتا ہے، کوئی اس کی عزت کو کم کر سکتا ہے۔ یقین جانیے، آپ دیکھیں گے یہ تو جنت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، دنیا کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر ایک عالم، ایک حافظ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کتنی اس کی عزت ہوتی ہے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیسا آدمی کیوں نہ ہو، ایک عالم آئے گا تو کیا کرے گا آدمی؟ اس کی عزت کرے گا، اس کی عزت کر کے اسے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائے گا، اس کی خیر خیریت پوچھے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے عزت دی گئی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے یقیناً اس کی عزت اللہ کے یہاں بڑھ جاتی ہے، اور جس کے درجات اور عزت اللہ کے یہاں ہو یقیناً اہل سما، اہل زمین اس کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔
تو یقیناً علماء کی عزت ہونی چاہیے۔ ایسی ہی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کے لیے دعائیں دیتے ہیں جو انسان اللہ کی تعلیم کو سیکھتا ہے، کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جس نے کیا کیا، سمع منا حدیثا، جس نے ہماری حدیثوں کو سنا، ہماری تعلیم کو سنا۔ دیکھیے مدارس کے اندر جو حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں اس کی ایک سند ہوتی ہے، قال حدثنا قال حدثنا قال سمعنا وعن فلان وعن فلان۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، سمع منا حدیثا، جس نے علم دین کو سیکھا، حدیثوں کے علم کو سیکھا تو کیا کیا، فحفظہ، اس کو یاد کیا، اس تعلیمات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اپنے دل و دماغ میں اس کو رچا اور بسا لیا، حتی یبلغہ، اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ ایسے شخص کو خوش و خرم رکھے، اللہ جس کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، کیا وہ انسان کبھی غمگین ہو سکتا ہے؟ کیا وہ انسان کبھی پریشان حال ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر آپ تجزیہ کر لیں، ہمارے ملک ہندوستان کا تجزیہ کر لیں، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے حفاظ کتنے ہیں؟ 1% بھی نہیں ہوں گے، 1% بھی نہیں ہے، اور ان کی تنخواہیں، ان کی سیلری جو سب سے کم درجے کا کام کر رہا ہوگا دنیا میں اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان ریلوے اسٹیشن میں پانی بیچ رہا ہے تو وہ بھی ایک عالم اور حافظ کی تنخواہ سے زیادہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا؟ یہ حقیقی تجزیہ ہے، یہ کوئی تان لان یا کسی پر کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے پورے ہندوستان کی کہ ہمارے یہاں علماء کی عزت نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب سے کم تنخواہ عالم حافظ کو دیتے ہیں، مساجد کے ائمہ کو دیتے ہیں، مدارس کے مدرسین کو دیتے ہیں، داعی اور مبلغین کو دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ علماء جتنے خوش و خرم ہیں، اپنی زندگی میں جتنا خوشحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑ پتی بھی اتنا خوشحال نہیں ہوگا۔ دیکھیے آپ، وہ نیند کی گولیاں کھا کر کے سوتا ہے، علماء ایسے ہی سو جاتے ہیں، علماء کے پیچھے کوئی الحمدللہ پریشانی مصیبت کچھ نہیں ہوتی۔ الحمدللہ یہ کس چیز کی برکتیں ہیں؟ یہ علم دین کی برکتیں ہیں کہ کم سے کم تنخواہوں کے باوجود بھی زندگی خوشحال گزار رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اولادیں اور بچے کسی کو کس کو ہوتی ہے؟ علماء کو ہوتی ہے۔ اور ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں دنیا والے؟ ہم دو ہمارے دو، کیونکہ اگر 2 سے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو کون پالے گا، کون پوسے گا، ان کی تربیت کیسی ہوگی، پڑھائی لکھائی کے خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ علماء کیا ہیں؟ اللہ کے بھروسے اپنی زندگی جیتے ہیں، علماء کی اولادیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حدیث کے عوض، اس حدیث کی بابرکت حدیث کے نتیجے میں اللہ ان کی زندگیوں کو خوشحال بنائے گے۔ ایک واقعہ بیان کروں آپ کے سامنے، محمد بن عبد الرحمن ایک زمانے میں یہ بہت بڑی شخصیت بنے۔ ان کا عالم یہ تھا، محمد بن عبد الرحمن کا، نہایت ہی کبھی شکل کے آدمی تھے، بہت بدی صورت کے آدمی تھے۔ بولتے نا اپنے معاشرے میں، ارے ایک دم بری صورت کا آدمی ہے نا، اور بھی کئی الفاظ سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے فلاں فلاں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ محمد بن عبد الرحمن، ان کی گردن جو ہے بالکل اندر تھی، اور ان کے جو کندھے ہیں گردن سے زیادہ باہر نکلے۔ کیسا لگتا ہے جس کے کندھے جو ہے باہر ہو، گردن اندر گئی ہو، کتنا برا لگتا ہوگا۔ بڑی بھدی صورت کے آدمی تھے محمد بن عبد الرحمن، اور ایسے آدمی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ تو مجھے میری گردن کو جہنم سے نجات دے دے، میری گردن کو جہنم سے بچا لے۔ عربی میں جو دعا کی جاتی تھی اسی انداز میں کی جاتی تھی کہ اللہ میری گردن کو آزاد کر دے، جہنم سے میری گردن کو آزاد کر دے۔ جب یہ دعا کر رہے تھے تو ایک عورت کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے سن لیا کہ محمد بن عبد الرحمن جو ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو اس عورت نے کہا، ہے بھتیجے
مذاق کے طور پر ان کا مذاق اڑانے کی غرض سے، اے بھتیجے تمہاری تو گردن ہی نہیں ہے، تم اللہ سے کس گردن کی آزادی کی دعا کر رہے ہو؟ تو اتنے مطلب اس طرح کے آدمی تھے۔ تو ان کی ماں نے ان سے کہا بیٹا علم حاصل کرو، ورنہ تم جس مجلس میں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے، تمہارا مذاق بنایا جائے گا، مذاق اڑایا جائے گا۔ لہٰذا محمد بن عبد الرحمن نے بڑی محنتیں کی، کوششیں کی، علماء کی طرف رجوع کیا اور علم حاصل کیا۔ ایسا علم حاصل کر لیا انہوں نے، ایک وقت آیا کہ مکہ المکرمہ کے اندر انہیں قاضی کے منصب پر فائز کیا گیا۔ علم کی وجہ سے انہیں مکہ کا قاضی بنایا گیا اور 20 سالوں تک یہ اس عہدے پر فائز رہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر قاضی کے عہدے پر 20 سالوں تک یہ فائز رہے، اور ان کا یہ عالم تھا، علم کا ایسا رعب و دبدبہ تھا کہ جب بڑے بڑے مجرموں کو ان کے سامنے لایا جاتا تو کپکپاہٹ ان کے اندر طاری ہوتی اور تھرانے لگتے اور اپنا جرم ایسے ہی قبول کرتے۔ تو علم کا رعب و دبدبہ، علم کی عزت ایسی ہوتی ہے اللہ۔ تو جسے اللہ کے رسول دعائیں خیر دے، خوشحالی کی دعائیں دے، وہ کبھی بدحال نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اس دور کا ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں، شیخ سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا علامہ ابن باز۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ ابھی بچپن میں تھے، چھوٹے بچے ہیں، آپ نابینا ہو گئے، آپ کی آنکھوں کی بصارت چھن گئی، اندھے ہو گئے۔ اور ایک دن کا واقعہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں لما فقدت بصری وانا صغیر سمعت خالتي تقول لأمي وهي تظن عني نائم مسكين عبد العزيز كيف سيسحل على وظيفة يعيش منها۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ جب میری آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی، میں اندھا ہو گیا تھا، تو میری خالہ جو ہے میرے امی کے پاس آئی اور میری ماں سے بات چیت کرنے لگی۔ وہی تظن انی نائم، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں سو رہا ہوں، میں ایسے لیٹا ہوا تھا، ان کو لگا کہ میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ مسکین عبدالعزیز، یہ عبدالعزیز بن ابن باز جو ہے یہ بڑا مسکین بچہ ہے، کیسے یہ اپنی زندگی جو گزارے گا، اندھا ہو گیا ہے، کیسے اس کی زندگی گزرے گی، کتنا بڑا معاملہ اس کی زندگی کے ساتھ ہوگا، ابھی بچہ ہے، پوری زندگی اس کو گزارنا ہے، دیکھو کیسے معاملہ ہوگا۔ امام نے باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دیا اور میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزاری۔ من عاش للہ اغناہ اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزاری، علم دین حاصل کیا، اور ایک وقت آیا کہ شیخ کو نہ صرف سعودی عرب بلکہ عالم اسلام کا مفتی اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ نہ صرف سعودی عرب کے وہ مفتی اعظم تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کے سب سے بڑے مفتی آپ کو بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ علم حاصل کرنے کا نتیجہ تھا کہ ایک اندھا بچہ جس کے بارے میں خالہ اور والدہ اس کی یہ کہہ رہی ہے کہ کیسے زندگی گزارے گا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو اس سارے عالم اسلام کا مفتی اعظم بنا دیا، اور ساری دنیا کے کبار علماء آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے، آپ کے سامنے طالب علم کی طرح بیٹھ کر کے آپ سے علم حاصل کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں من عاش للہ اغناہ اللہ، جو اللہ کے لیے زندگی جیتا ہے، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس حدیث کی برکتیں ہیں، نصر اللہ عمران، اللہ اس آدمی کو خوش رکھے جو اللہ کے دین کو سیکھتا ہے۔ تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے دین کو سیکھیں گے، اللہ کے دین کو سمجھیں گے، توحید کے علم کو سیکھیں گے۔ یقین جانیے یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم اتنا بڑا علم ہے جس کی مثال اللہ کے رسول دیتے ہیں کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک عابد اور ایک عالم کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سب سے ادنا انسان کے اوپر، جو آج سب سے کمتر آدمی ہے، اس کمتر آدمی پر جس طرح میری فضیلت ہے،
ویسے ہی ایک عالم کی مثال، ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی اور یہ فرمایا کہ اللہ کی ساری نعمتیں جتنی اس دنیا میں مخلوقات ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، واہل السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، یہ ساری مخلوقات حتی النملہ، یہاں تک کہ چونٹی اور حوت مچھلیاں اس آدمی کے لیے، اس انسان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنی اولاد کو اس حدیث کا مصداق بنائیں اور مدارس میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں، اپنے بچوں کو بچیوں کو مدارس میں داخلہ کرا کے اس حدیث کے مصداق بنائیں، جس کے لیے اللہ دعائیں کر رہا ہو، جس کے لیے آسمان کے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں، جس کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلی اپنے پانی کے اندر رہ کر کے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کر رہی ہو، یقین جانیے وہ انسان بہت ہی عظیم انسان ہوگا، اور معاشرے میں ایسے انسانوں کی نہایت سخت ضرورت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ علم انسان کو بڑی عزت اہمیت عطا کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مدارس، یہ مساجد کوئی آج کل کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ جب سے اسلام آیا ہے تبھی سے مدارس قائم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفہ نام کا ایک چبوترا ہوا کرتا تھا، اور اس صفہ نام کے چبوترے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس چبوترے پر جمع رہتے اور وہاں بیٹھ کر کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ اصحاب صفہ تھے، اور ان کا ایسا عادت تھا، ما منہم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء، ایسے لوگ تھے ان کے پاس نہ تو صحیح سے ازار تھی، نہ تو صحیح سے قمیص ہوا کرتی تھی، ایک آدھ کپڑا ہوتا اسی کو اپنے بدن پر ڈالتے، اور ساری دنیا کی ناز و نعمتوں کو چھوڑ کر کے، دنیا کی ساری عیش و عشرتوں کو چھوڑ کر کے اس صفہ کے چبوترے پر بیٹھا کرتے اور یہاں بیٹھ کر کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایسا ہوا کہ یہ اس دنیا کا، اس اسلام کا، اس امت محمدیہ کا سب سے پہلا مدرسہ قرار پایا، الحمدللہ۔ اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں جو صفہ پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، جبکہ ان کی حالت کے بارے میں راوی حدیث عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں ان اصحاب الصفہ کانوا اناس فقراء، یعنی یہ سارے کے سارے غریب، سارے کے سارے جو ہے فقیر اور غریب ہوا کرتے تھے، بالکل ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ اصحاب صفہ تھے جو اس اسلام کا پہلا مدرسہ قرار پایا۔ آج اس مدارس کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مدارس اس ملک میں نہ ہو یا ہم اپنے بچوں کو مدارس میں داخل نہ کرائیں تو ہمارے عقائد کی اصلاح، ہمارے منہج کی اصلاح، ہمارے دین کی اصلاح، ہمارے دین کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے اس کو سدھارنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ قرآن اس دنیا میں ہوگا لیکن اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھانے والا اس دنیا میں باقی نہ رہے گا۔ احادیث کی کتابیں اس دنیا میں موجود ہوں گی لیکن اگر علماء اس دنیا میں موجود نہ ہو تو ان حدیثوں کو پڑھنے والا، ان حدیثوں کو آپ تک پہنچانے والا کوئی اس دنیا میں باقی نہ رہے گا۔ تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کو مدارس کا رخ کرائیں، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ کرائیں۔ آج اس جمعے کے خطبے کا ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ کرانے کی کوشش کریں، اور یہ عزم اور حوصلہ لے کر کے نکلے کہ ہماری اولاد کو مدارس میں داخل کرائیں گے، جیسا ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر اور فلاں فلاں بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ سوچیں کہ ایک بچے کو حافظ عالم بنائیں گے، ایک بچی کو حافظہ اور عالمہ بنائیں گے، ایک بچے کو داعی و مقرر بنائیں گے، داعی اور مبلغ بنائیں گے، جو ہمارے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس پیغام کو لے جائیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ملک ہندوستان میں امت اسلام کی، امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔